يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ جملہ اسمیہ ہمارا سبق چل رہا ہے، ایک سوال کا جواب میں دے دوں پھر انشاءاللہ تعالی ہم آگے چلتے ہیں۔ سوال طلبہ اور طالبات، طلبہ اور طالبات، ان کی عربی جمع بتا دیں۔ مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے سوالات۔ میں یہاں پر دوبارہ سے لفظ لکھ دیتا ہوں تاکہ بات جو ہے واضح ہو جائے۔ ہم اردو میں کچھ لفظ استعمال کرتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں جی طلباء، ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں طلباء، ٹھیک، اور طلبہ کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں وطالبات، طلبہ و طالبات، ٹھیک ہے، اور طلبہ۔ یہ لفظ ہم تینوں اگر دیکھیں تو آپ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ تینوں لفظ عربی کے ہیں، ہم نے لے لیے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ بھی جمع کا لفظ ہے، یہ بھی جمع ہے اور یہ بھی جمع ہے، تینوں جمع کے لفظ ہیں، ٹھیک۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ ان کا واحد کیا ہے، ان کا واحد کیا ہے؟ تو یہ جو پہلے دو ہیں نا، طلباء اور طلبہ، ان کا واحد ہے طالب، ان کا واحد کیا ہے؟ طالب۔ اور جو طالبات ہے اس کا واحد ہے طالبہ۔ بس یہ میرا خیال ہے اسی میں بات سمجھ آ جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو طالب کی ایک جمع طلباء ہم استعمال کرتے ہیں، ایک ہم طلبہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ طلاب بھی آتی ہے، طالبون جمع سالم تو بنا ہی لیتے ہیں ہم عربی میں، جبکہ طالبہ کی ایک ہی جمع آئے گی طالبات۔ بس امید ہے کویسچن کلیئر ہو گیا ہوگا۔ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ سمپل سے سوالات ہیں جی، ان کے جواب بول دیں جی۔ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ مبتدا اور خبر کے مجموعے کو۔ جملہ اسمیہ کے کم از کم کتنے حصے ہوتے ہیں؟ دو۔ کون کون سے؟ مبتدا اور خبر۔ مبتدا کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم یا وہ حصہ جس سے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہو۔ اور خبر کسے کہتے ہیں؟ مبتدا کے بارے میں جو کچھ کہا جائے وہ خبر کہلاتا ہے۔ مبتدا اور خبر کے لیے کتنی شرائط ہیں؟ کل 3۔ نمبر 1، مبتدا معرفہ ہونا چاہیے، خبر نکرہ ہونی چاہیے۔ یہ قاعدہ ہے، ہو سکتا ہے آگے جا کے قاعدہ آپ کو توڑنا پڑ جائے، لیکن پہلے قاعدہ ہی بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط، دونوں کی فرسٹ فارم یوز ہوتی ہے، دونوں کی فرسٹ فارم یوز ہوتی ہے۔ تیسری شرط، جنس اور عدد میں دونوں مطابق ہوتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ ہاں، اب یہ جو تیسری شرط ہے نا، اس میں ایک پوائنٹ ہمارے سامنے یہ آیا تھا کہ اگر مبتدا اور خبر مختلف الجنس ہو، مبتدا مختلف الجنس ہو، مبتدا کی جگہ پر ایک مذکر آ جائے ایک مؤنث آ جائے، ٹھیک ہے، تو خبر آپ نے مذکر ہی لانی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ خبر بھی یا مذکر اور مؤنث دونوں ہی لائیں گے، ایسا نہیں ہے، خبر آپ نے مذکر ہی لانی ہے صرف۔ بس یہ ایک ایڈ ہوا ہے، اور ایک چیز انشاءاللہ تعالی آج مزید ایڈ ہوگی، اور کل انشاءاللہ ہمارا جملہ اسمیہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، مین جملہ اسمیہ ختم ہو جائے گا، اور پھر ہم انشاءاللہ تعالی آگے مرکب ناقص کی طرف جائیں گے واپس انشاءاللہ تعالی، ٹھیک۔ پڑھانی میں نے آپ کو ہی 5 چیزیں، اسم، فعل، حرف، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، بس اس سے زیادہ نہیں میں نے پڑھانا آپ کو۔
ہم نے اب تک جتنی ایگزامپلس کی تھی ان سب ایگزامپلس میں ہمارا مبتدا جو تھا وہ علم تھا. تو علم بطور مبتدا ہم نے پڑھ لیا. معرفہ کی 5 اقسام ہم نے پڑھی ہیں, جس میں پہلی تھی علم, وہ ہم نے مبتدا کی جگہ پہ استعمال کر لیا. دوسری ضمائر ہے, تیسری اسماء اشارہ ہے, چوتھی اسماء موصول ہے. تو ضمائر, اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ, ان میں سے ہم 2 پڑھیں گے, ضمائر اور اشارہ. موصولہ نہیں پڑھیں گے, اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا کل. اب رہ گئی 5ویں قسم جو کہ معرف باللام ہے, یعنی الف لام والا اسم. تو اب ہم پہلے پریکٹس کریں گے جی الف لام والے اسم کی بطور مبتدا, پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل 2 لیکچرز میں ہم ضمائر اور اسماء اشارہ کو ایز اے مبتدا استعمال کر کے جملے بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پلان میرا کیا ہے, باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کل کیا ہوتا ہے. تو اب ہم یہ کرنے لگے ہیں جی معرف باللام بطور مبتدا. معرف باللام بطور مبتدا. ٹھیک, اس سے پہلے علم بطور مبتدا ہم نے پڑھ لیا. علم بطور مبتدا کی کوئی ایک ایگزامپل دے دیں, شابش. علم بطور مبتدا کوئی ایگزامپل. ایکسیلنٹ. زید صالح, زید صالح, ماشاءاللہ. ہم نے جملہ بنایا تھا زید نیک ہے. آج ہم جملہ بنائیں گے لڑکا نیک ہے. لڑکا نیک ہے. پہلے زید نیک ہے, اب زید ظاہر پتہ لڑکا ہے, تو ہم نے کہا جی لڑکا نیک ہے, لڑکا نیک ہے. اوکے جی, ہاں جی. مبتدا خبر الگ کریں. لڑکا از نیک, لڑکا از نیک. اوکے, ہے کہ عربی نہیں ہوتی, 2 ہی اسماء ہیں, ایک مبتدا کی جگہ پہ ہے, ایک خبر کی جگہ پہ ہے. لڑکے کی عربی آپ کو آتی ہے ولد ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ولد. اور نیک کی عربی آپ کو پتہ ہوتی ہے صالح. عربی آپ نے لکھ لی. اب جو 3 شرطیں ہیں وہ ہم نے اپلائی کرنی ہے. مبتدا ہوتا ہے معرفہ, تو کیا ہے معرفہ ہے؟ نہیں معرفہ نا, تو معرفہ بنائیں, کیونکہ مبتدا معرفہ ہونا چاہیے. معرفہ بنانا آتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. ال لگا کر اسے معرفہ بنا دیں. صالح نکرہ, نکرہ, تو معرفہ نکرہ پہلی شرط پوری ہوگی. دوسری شرط کیا ہے؟ دونوں کی فرسٹ فارم ہونی چاہیے. الولد کی فرسٹ فارم الولد, صالح کی فرسٹ فارم صالح. ٹھیک ہو گیا. اب جنس اور عدد کے اعتبار سے چیک کر لیں. مذکر مذکر, واحد واحد, جملہ آپ کا ٹھیک ہو گیا. گویا یہاں سے ایک رزلٹ یہ نکلا کہ آپ کے سامنے جو بھی جملہ ہے جس میں علم نہ ہو بلکہ کسی چیز کا نام ہو یا کسی اس طرح کے نام ہو, آدمی نیک ہے, لڑکا نیک ہے, لڑکی نیک ہے, دروازہ کھلا ہوا ہے, پنکھا چل رہا ہے, کرسی ٹوٹی ہوئی ہے, کتاب فائدہ مند ہے, تو ان تمام جملوں میں آپ نے جو مبتدا لانا ہے نا وہ الف لام کے ساتھ لانا ہے. وہ الف لام کے ساتھ لانا ہے کیونکہ مبتدا معرفہ ہونا چاہیے. کلیئر ہوگی بات؟ تو الولد صالح, لڑکا نیک ہے. یہاں کوئی کنفیوژن؟ الحمدللہ کلیئر. اب ساتھ ہی ہم دوسرا جملہ کرتے ہیں جی. لڑکی نیک ہے, لڑکی نیک ہے. مبتدا خبر میں لڑکی از نیک. لڑکی کی عربی ہمارے پاس ہوتی ہے بنت, بنت, اور نیک کی عربی ہوتی ہے ہمارے پاس صالح. یہ میں صرف عربی لکھ رہا ہوں ابھی, ٹھیک ہے, جو میرے پاس عربی کے لفظ ان کے موجود ہے وہ میں نے لکھ لی ہے. اب ہم انہیں چونکہ جملہ اسمیہ میں رکھنا چاہتے ہیں تو جملہ اسمیہ کی شرائط لائیں گے تو رکھے جائیں گے نا. معرفہ ہونے چاہیے, تو معرفہ نہیں ہے, بنا لیں معرفہ. اللہ کہا کے معرفہ بنا دیں. البنت, ٹھیک ہے. نکرہ, اوکے جی, نکرہ فرسٹ فارم لائیں البنت کی, البنتو. صالح کی صالح. لیکن اب جنس میں مطابقت نہیں ہے تو مطابقت کے لیے لے آئیں جی, آخری حرف پہ زبر لگا کے گولتا لگا دیں صالحۃن. البنتو صالحۃ. کیا مشکل تھا اس میں؟
ٹھیک ہے, ایک ہفتے میں آپ کو لسان القرآن کورس ختم کروا سکتا ہوں اس طریقے سے چلوں تو. ٹھیک ہے, اب آگے چلیں, بس بات تو سمجھ آ گئی ہے, لیکن اب ان شاء اللہ تعالیٰ پریکٹس کریں گے ان چیزوں کی, آپ جملے بنائیں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں سیکھیں گے. یہاں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے کسی کو؟ ماشاء اللہ. لیں جی, آپ کا یہاں پر مبتدا واحد ہے, واحد ہے نا, خبر بھی واحد ہے, ظاہر بات ہے, واحد واحد. اچھا, یہ مذکر ہے, یہ مؤنث ہے, بس یہی فرق ہے نا. اب میں چاہتا ہوں آپ سے سٹارٹ لیتے ہیں جی, اللہ خیر رکھے. الولد مبتدا واحد ہے, اس کو مثنی بنائیں اور پھر جملہ مکمل کریں. شاباش, ایکسیلنٹ جی, ایکسیلنٹ. الولدانی صالحانی. لیں جی, مثنی ہو گیا نا, کلیئر ہو گیا جی, کوئی پریشانی کسی کو نہیں؟ جی جناب, پریشانی شروع. البنت صالحۃ, البنت کو مثنی بنا کر جملہ پورا کریں. شاباش جی, پریشان نہیں ہونا آپ نے. شاباش. واحد کا مثنی بنانا آتا ہے نا, واحد کا مثنی بنانا آتا ہے نا, ماشاءاللہ بنائیں, پورا بنائیں نا. ایکسیلنٹ. البنتانی ماشاءاللہ صالحتانی. کلیئر ہو گیا, آپ نے بنایا, ٹھیک ہے نا جی جناب. الولد واحد ہے, اس کا مثنی بنا کے جملہ بن گیا. الولد کو جمع بنا کر جملہ مکمل کریں. شاباش. الولدونا, میرے پاس آیا جی الولدونا, یہ انہوں نے کون سی جمع بنائی ہے؟ سالم. ٹھیک ہے, سالم کس کی بنتی ہے؟ صفات کی. تو کیا ولد صفت ہے؟ کیا ولد صفت ہے؟ صفت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کی کیا بنے گی؟ جمع مکسر. ٹھیک ہے نا, تھوڑی سی ورکنگ دیکھیں کر لی نا ہم نے, فائدہ ہو گیا نا. بنانے کو تو بنا لیں, روڈ کی جب ہم روڈو بنا لیتے ہیں تو ہم الولد کی الولدونا بھی بنا سکتے ہیں, ہمیں کون منع کرے گا. تو اس کی جمع مکسر بنے گی, اور ولد کی جمع مکسر آتی ہے اولاد. اولاد ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کلیئر ہو گیا, اب مکمل کر دیں. شاباش. الاولاد صالحون, الاولاد صالحون. کلیئر ہو گیا جی. جی جناب. البنت واحد ہے, اس کا مثنی بنا کے ہم نے جملہ پورا کر دیا. البنت کی جمع بنا کر جملہ پورا کر دیں. شاباش. ہاں جی, آپ بنائیں گے زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہے. بس یہاں پر نوٹ کر لیں کہ عرب جو ہے واحد میں تو با کے نیچے زیر بولتا ہے, لیکن جب اس کی جمع بناتا ہے نا بنات, تو با پہ وہ زبر بول دیتا ہے. اب یہاں پر سوال اگر آپ کریں گے نا کیوں, ٹھیک ہے, تو کیوں کا جواب نہیں ملے گا آپ کو. نہیں نہیں, یہ بنت کے لیے, صرف بنت کے لیے, یہ صرف بنت کے لیے. بنت کی جمع بنات بولتا ہے وہ, بنات نہیں بولتا وہ. ٹھیک ہے, صحیح ہے, بنات. اسے آپ کیوں نہیں پوچھ سکتے. تو عربی بن گئی جی البناتو, پورا. شاباش. البناتو صالحاتن, البناتو صالحاتن. کس کو کنفیوژن ہے کلیئر کر لے پہلے بس. جی الولدن کیوں نہیں ہے؟ جی الولدن اس لیے نہیں ہے کہ کسی بھی لفظ کے شروع میں اگر ال آ جائے نا تو اینڈ پہ ڈبل حرکت نہیں آتی. یہ قاعدہ ہے, یا ال لگا ہوا ہوگا یا پھر ال نہیں لگا ہوا ہو تو ڈبل حرکت آئے گی, لیکن ہر جگہ ڈبل حرکت نہیں آتی. ڈبل حرکت کہاں آتی ہے؟ واحد اور جمع مکسر میں اور جمع سالم مؤنث میں. آتن آتن, ٹھیک ہے نا.
آتن آتن میں بھی تو آتی ہے نا ڈبل حرکت، لیکن ان کو ہم نے اس لیے اکٹھا کیا کہ ان پہ تینوں طرح کی حرکتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کی ہر طرح کی حرکت ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ اور کوئی کوشچن؟ جی جی جی، اولاد ان لڑکوں کے لیے استعمال ہوا ہے نا. ہم اردو میں اولاد کے لیے، اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں سب شامل کر لیتے ہیں. اب اردو میں ہمارا استعمال یہ ہے اولاد کا، لیکن عربی میں ولد کی جمع اولاد ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ جی جی ہاں کر دیں ورنہ ضرورت نہیں ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیں جی، آپ تینوں نے ان کو 3 جملوں میں تبدیل کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کہنا ہے جی آدمی نیک ہے، مرد نیک ہے. الرجل صالح، شاباش. آپ نے مثنیٰ بنا دینا ہے اس کا. الرجلانی صالحانی، ایکسلنٹ. آپ نے جمع بنا دینی ہے الرجال صالحون، ایکسلنٹ ماشاءاللہ جی. اور کیا چاہیے آپ کو جی؟ تیار جی؟ اچھا، رجل کی مؤنث جو ہے نا ال کے ساتھ اگر ہم لائیں نا تو وہ بنتی ہے نو 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 نو. نساء جمع کا لفظ ہے، نساء جمع ہے. ٹھیک ہے، المرأۃ، بتاتا ہوں. الف لام کے ساتھ اگر عورت لانی ہے نا اپنے الف لام کے ساتھ تو وہ ہوگی المرأۃ، المرأۃ. اور اگر عورت کو الف لام کے بغیر لگانا ہے ٹھیک ہے تو وہ عربی ہوگی امرأہ. ٹھیک ہے، یہ اب آپ فرق ہے. اب کیوں نہیں پوچھنا، یہ عرب نے اپنے پاس رکھا ہے. عرب کہتا ہے کہ نکرہ عورت ہے تو امرأہ، امرأتن، امرأتن، امرأتن. اور اگر ال لگانا ہے ساتھ تو المرأۃ، المرأۃ، المرأتی. کلیئر ہو گیا؟ اب یہ عرب کو بھی ہم نے دیکھنا نا کہ وہ کیا استعمال کرتا ہے. تو المرأۃ، جی جناب کون بول رہا تھا جی؟ عورت نیک ہے، المرأۃ صالحۃ، دونوں عورتیں نیک ہیں. المرأتان صالحتان، جی تمام عورتیں نیک ہیں. اب المرأة کی جمع آئے گی النساء صالحات، النساء صالحات. المرأۃ کا لفظ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا متاع، الدنیا متاع، دنیا جو ہے متاع ہے. متاع کہتے ہیں جس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں. ٹھیک ہے، جس سے آپ فائدہ اٹھائیں، اسے فائدہ اٹھائیں لیکن اسے مقصد نہ بنا لیں. تو آپ نے فرمایا کہ الدنیا متاع، دنیا متاع ہے، وخیر متاعہا، اور اس کی بہترین متاع جو ہے نا، اس دنیا کی بہترین متاع المرأۃ الصالحۃ، نیک عورت. نیک عورت اس کی بہترین متاع ہے. اور یہاں نیک عورت سے مراد نیک بیوی ہے، ظاہر بات ہے. بیوی نیک ہے تو آپ کی سب کچھ، آپ کا یہاں آنا آسان. ٹھیک ہے، ٹھیک، پھر سب کچھ آپ دیکھیں گے کہ سب ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو بہترین خیر متاعہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ الصالحۃ. تو المرأہ کا لفظ چونکہ حدیث میں استعمال ہوا ہے تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ اچھا جی، اب ہم
ایک کام کرتے ہیں اور کہ یہاں پہ ایک جملہ میں رکھتا ہوں, آپ نے پریکٹس کیسے کرنی ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں, ٹھیک ہے؟ تو 3 جملے ہم مذکر کے بنائیں گے اور 3 جملے مؤنث کے بنائیں گے, پھر اس کے بعد مزید کچھ پریکٹس کریں گے. اس میں ہم دروازہ کھلا ہے, کھڑکی بند ہے, پانی ٹھنڈا ہے, چائے گرم ہے, اس طرح کے جملے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. فارمولا آپ کو آ جائے گا, صرف عربی کا مسئلہ بنے گا نا, بن جائے گا. تو میں کہنا چاہتا ہوں جی مسلمان, بلکہ میں عربی میں جملہ لکھتا ہوں, آپ اسے ٹرانسلیٹ کریں. شابش. المسلم صادقن. کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ مسلمان سچا ہے, مسلمان سچا ہے, ٹھیک ہے؟ یا اس کا ترجمہ آپ یہ کر سکتے ہیں مسلمان سچا ہوتا ہے, مسلمان سچا ہوتا ہے. جملہ ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک, گرامیٹیکلی تو ٹھیک ہے, گرامیٹیکلی بالکل ٹھیک ہے, اور ویسے بھی ہونا یہی چاہیے کہ مسلمان سچا ہوتا ہے, جبکہ آپ کا ایکسپیرینس یہ نہیں بتاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایک بات بتائیے, کیا مسلمان سوال کا جواب دے دوں پہلے. سوال ہے جی, اردو میں لڑکا اور لڑکی اسم نکرہ ہے, تو عربی میں اس کو معرفہ کیوں بنایا گیا؟ کیوں بنایا گیا؟ لڑکا اور لڑکی آپ جملے میں استعمال کر رہے ہیں بطور مبتدا, اور مبتدا کے لیے شرط ہے کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ اس کا جواب تھا. کلیئر؟ اب یہ سوال ہٹا لیں یہاں سے جی. نہیں, یہ لڑکا آگے آئے گا, آگے اشارہ کر کے کہیں گے یہ لڑکا نیک ہے, وہ لڑکا نیک نہیں ہے, یہ بھی کہیں گے, سارے کریں گے, یہ سب کر کے جائیں گے. آپ دیکھیں ہم زید کو کلاس میں کہاں تک لے کے جائیں گے اور وہاں سے اسے نیچے گرائیں گے, اور پھر دیکھیں آپ کیا کچھ ہوگا اس کلاس میں. کیا بات کر رہا تھا میں جی؟ ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے پوچھا, اللہ کے رسول مجھے ایک بات بتائیے, کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ بزدل ہوتا ہے مسلمان؟ آپ نے کہا ہاں ہوتا ہے, مسلمان بزدل ہوتا ہے, ہو سکتا ہے مسلمان بزدل ہو. اس نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے, کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ بخیل, پیسہ نہ خرچ کرے, ٹھیک ہے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل ہو سکتا ہے. پھر اس نے پوچھا, اللہ کے رسول مجھے بتائیے کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ کا جواب سنیے گا. آپ نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. مسلمان بزدل بھی ہو سکتا ہے, مسلمان بخیل بھی ہو سکتا ہے, لیکن مسلمان جھوٹا ہو پاسبل ہی نہیں ہے. مسلمان جھوٹا ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے. مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا جی. ہم سب مسلمان ہیں, ہم نے جھوٹ بولا ہی نہیں کبھی, ایسے ہی ہے نا؟ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو آپ نے جو مسلمان ڈیفائن کیا ہے, پھر آپ کی ڈیفینیشن پہ تو نہیں ہم اترتے. اور ایک حدیث سناؤ بڑی پیاری, کیا خوبصورت حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ واقعی سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہیں. آپ نے فرمایا کہ انا زعیم, میں ضمانت لیتا ہوں, انا زعیم بی بیتن, ایک گھر کی, میں ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں, ضمانت دیتا ہوں ایک گھر کی. کہاں؟ فی رمد الجنتی, جنت کے اطراف میں. جنت کے اطراف میں ہم یہ کہیں گے کہ کارنر, اطراف طرفیں ہوتی ہے نا, کارنر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں کارنر کا پلاٹ دلانے کی ضمانت لیتا ہوں جنت میں. جنت میں کارنر کا پلاٹ مل رہا ہے. کارنر کے پلاٹ کی کیا اہمیت ہے آپ کو پتہ ہی ہے, ماشاءاللہ سب اس دنیا کے رہنے والے ہیں. تو آپ نے کہا میں کارنر کے پلاٹ کی ضمانت لیتا ہوں, ضمانت دیتا ہوں میں. کس شخص کو؟
یا کس کے لیے ضمانت؟ لمن، اس شخص کے لیے ترکا، جس نے چھوڑ دیا المراء، جھگڑے کو، جس نے جھگڑے کو چھوڑ دیا، لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، اس نے الگ ہو گیا سائڈ پہ. وَإِن كَانَ مُحِقًّا، اگرچہ وہ حق پر تھا. جس نے جھگڑے کو ختم کر دیا کہ یار اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. جھگڑے کا کوئی حل نکلا ہے جی؟ کبھی نکلا؟ اینڈ کیا ہوتا ہے؟ صلح. میں نے تو یہ دیکھا ہے جی، بڑے بڑے جھگڑے دیکھے ہیں، سالوں چلیں گے، اینڈ پہ کیا ہوگا؟ صلح ہوگی. جب صلح ہی حل ہے تو یار کیوں جھگڑتے ہو؟ تو آپ نے کہا میں جنت میں کارنر کے پلاٹ کی ضمانت دیتا ہوں اس کے لیے جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے کہ یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تم نہیں مجھے مانتے حق پہ، بے شک نہ مانو، لیکن میں تو جانتا ہوں نا میں حق پہ ہوں، ختم کرو یار، ٹھیک ہے، اوکے. پھر آپ نے فرمایا کہ میں ضمانت لیتا ہوں ایک گھر کی، اور کہاں پر؟ جنت کے وسط میں، سینٹر میں. سینٹر میں آپ کو پلاٹ مل رہا ہے، سینٹر میں، ٹھیک ہے، جہاں سب کچھ ہے، مارکیٹ، پارک، سینٹر میں. کس کے لیے؟ اس کے لیے جو جھوٹ کو چھوڑ دے. وَإِن كَانَ مَازِحًا، اگرچہ وہ مزاح میں ہی کیوں نہ ہو. مزاح میں بھی جھوٹ بولتا ہے، اس کو بھی وہ ترک کر دیتا ہے، تو میری طرف سے ضمانت ہے جنت میں سینٹر کا پلاٹ میں دلواؤں گا اسے. پھر آپ نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں ایک گھر کی، جنت کے اعلی مقام پہ، ایگزیکٹو بلاک میں، ایگزیکٹو میں. کس کے لیے؟ لمن، اس کے لیے جس نے اپنے اخلاق کو بہترین بنا لیا. لیکن یہ 3 پلاٹس مل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کون سا لینا چاہتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تو کچھ کرنا پڑے گا جی. جھگڑا ہو رہا ہے، چھوڑ دیں، حق میں ہے، چھوڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضامن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو اشتہارات آتے ہیں ان کا تو پتہ بھی کوئی نہیں ہوتا، کہتے کچھ ہیں دیتے کچھ ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ بالکل تمہیں کارنر کا پلاٹ ملے گا تو ملے گا. آپ نے کہا اینڈ سینٹر میں پلاٹ دوں گا، پلاٹ لے کے دوں گا، میں ضمانت دیتا ہوں پلاٹ کی. جھوٹ چھوڑ دو، چاہے مذاق میں کیوں نہ ہو. آپ نے فرمایا میں تمہیں ایگزیکٹو بلاک میں پلاٹ لے کے دوں گا، اپنے اخلاق بہتر کر لو. کتنے انعامات ہیں جی. تو المسلم الصادق، مسلمان سچا ہوتا ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہماری جسے زیادہ جھوٹ آتا ہے وہ کامیاب ہے. ٹھیک ہے نا، جسے جھوٹ نہیں بولنا آتا وہ تو ناکام ہے. نہ تو اسے کاروبار کرنا آتا ہے، نہ اسے دنیا کا سلیقہ آتا ہے. یہ تو فالتو بیکار شخص ہے، اس معاشرے میں رہنے قابل ہی نہیں ہے. ہاں یہ صحیح ہے، کاروبار آپ کرتے ہیں، اپنا مال بیچتے ہیں، کتنا سچ بولتے ہیں ماشاءاللہ. سچ بولیں آپ کی چیز نہ بکے. ٹھیک ہے نا، تو بس سیدھی سی بات ہے، پھر یا پلاٹ لے لیں یا چیز بیچ لیں. کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے نا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ کیا لینا چاہتے ہیں. المسلم صادق، مسلمان سچا ہوتا ہے. جی دونوں مسلمان سچے ہیں، ان کا مثنیٰ والا جملہ بنا دے جلدی سے. شاباش شاباش. المسلمانی صادقانی، ماشاءاللہ. جمع والا جملہ ندیم صاحب، المسلمون صادقون. اوکے جی. ہاں جی، اس کا مؤنث بنانا ہے سر آپ نے.
مبتدا میں مؤنث رکھ کے مسلم کی اور جملہ بنا دیں شاباش. المسلمات صادقاتن. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں نام صادق ہوتے ہیں, نام صادقہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جی مثنیٰ المسلمتانی صادقاتانی. جی المسلمات صادقاتن. کلیئر ہو گیا. یہ آپ کو دے دیا میں نے پیٹرن 6 جملوں کا. ان 6 جملوں میں بے شمار آپ اس پیٹرن کو فالو کرتے جملے بنا سکتے ہیں. ٹھیک, اب مجھے بتائیں کون جو ہے وہ یہ 6 کے 6 جملے بنا دے گا, ہاتھ کھڑا کر دے. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. میرا خیال دعا پڑھ کے ختم کرتے ہیں اس لیے. جی جناب تیار جی, آپ تیار نا. آپ نے یہ کرنا ہے, یہ ہے نا مسلمان سچا ہوتا ہے, آپ نے کہنا ہے جی منافق جھوٹا ہوتا ہے. جی جی سنیے جی غور سے جی, پورا بولیں پورا. جی المنافق کاذبون. جی المنافقان کاذبانی. جی المنافقون کاذبون. ماشاءاللہ. مؤنث کی طرف المنافقات کاذباتن. جی المنافقتانی کاذبتانی. المنافقات کاذباتن. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا جی. مطہر 6 جملے بولو گے, ٹرائی کرو گے شاباش. آپ کو میں ایک جملہ دے رہا ہوں, اس کے پھر آپ نے باقی 5 جملے بولنے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے لیے جملہ ہے کہ المؤمن عابد. مومن عبادت گزار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, المؤمن عابد. شاباش. المؤمنان عابدان. شاباش. المؤمنون عابدون. ایکسلنٹ. مؤنث میں المؤمنات عابدات. ایکسلنٹ. المؤمنتان عابدتان. ایکسلنٹ. المؤمنات عابدات. ٹھیک ہو گیا, سمجھ آ گئی جی. اب اس پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے آپ جملے بنا سکتے ہیں الحمدللہ. اچھا, اب ایک پوائنٹ میں نے آپ کو اور سمجھانا ہے, ایک پوائنٹ, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی لیکچر ہمارا ختم ہو جائے گا. میں کہتا چاہتا ہوں قلم نیا ہے. قلم نیا ہے, کیا عربی ہوگی آپ کے خیال میں؟ قلم نیا ہے. القلم جدید. القلم جدید. اوکے جی, ٹھیک ہے نا. ال کے ساتھ لانا ہے آپ نے. کوئی آپ کو پتہ چل گیا کہ جب بھی کوئی چیز آ جائے نا تو آپ نے ال کے ساتھ ہی مبتدا بنانا ہے اس میں. ٹھیک ہے, دونوں قلم نئے ہیں. القلمانی جدیدانی. ٹھیک ہے, سارے قلم نئے ہیں. الاقلام قلم کی جمع اقلام, جمع مکسر. قلم کی جمع اقلام. ہم بنائیں گے جدید کی جمع جدیدون. ہم نے یہ بنا دیا نا, ہم نے بنا دیا, بن گیا. ٹھیک ہے, ہم نے بنا دیا, بن گیا. اچھا, جب عرب نے دیکھا نا, ان کا انہیں عربی آنی شروع ہوگی. یہ دیکھیں ماشاءاللہ مطہر نے 6 جملے بول دیے, اب پریشانی ہوگی اسے کہ تو عربی آ گئی اسے. اب جب ہم نے یہاں کیا نا تو یہاں عرب نے آ کے کہا کہ یہ نہیں میں نے استعمال کرنا. ٹھیک ہے, کہتا ہے یہ نہیں میں نے استعمال کرنا. حالانکہ
المسلم الطالب جدید، اسٹوڈنٹ نیا ہے. الطالبانی جدیدانی، دونوں اسٹوڈنٹس نئے ہیں. الطلاب جدیدون، تمام اسٹوڈنٹس نئے ہیں. کوئی اعتراض نہیں ہوا اسے. جب قلم نئے ہوئے نا تو اسے پرابلم شروع ہوگی. ٹھیک ہے، اسے پرابلم شروع ہوگی. اب پرابلم کیا شروع ہوئی اور اس نے کیا کیا؟ پہلے تو نوٹ کریں کہ یہاں پر جدیدون استعمال نہیں کرے گا اور وہ استعمال کرے گا جدیدتن. جدیدتن. ہمیں وہ نہیں ہضم ہو رہا تھا جی، مبتدا مختلف جنس ہے تو خبر جو ہے وہ مذکر کیوں آ رہی ہے. تو یہاں تو ہمارے لیے اور مسئلہ ہو گیا کہ جی یہ جمع ہے اور یہ واحد اور مؤنث، کوئی مطابقت نہیں، سارا رول توڑ دیا. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، سمجھ لیں انشاءاللہ تعالی. ہم نے طے کیا اور اب جو مرضی کر لیں، ہم نے سیکھنی. ٹھیک ہے، چلتے چلتے ہم سیکھ رہے ہیں، اسے نظر آ رہا ہے یا سیکھ رہا ہے، وہ بیچ میں کوئی نہ کوئی نئی چیز ڈال دیتا ہے، ہم وہ بھی سیکھ لیتے ہیں. پھر ہم آگے چلتے ہیں، صحیح چل رہا ہوتا ہے، پھر وہ نئی چیز ڈال دیتا ہے، ہم وہ بھی سیکھ لیتے ہیں. تو ہم نے اسی طرح انشاءاللہ چلتے چلتے ہیں پوری عربی سیکھ لینی ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہو گیا؟ تو پوائنٹ سمجھ لیں، یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے نا، اللہ تعالیٰ خالق ہے اور ہم سب مخلوق ہیں. تو مخلوق جو ہے نا، مخلوق اس کے گرامر والوں نے دو قسمیں بنا دی. ایک شعبہ مخلوق گرامر میں آ گیا، شعبہ مخلوق، اور شعبہ مخلوق پہ لکھا ہوا تھا کہ اپنی عقل بالکل استعمال نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اپنی عقل بالکل استعمال نہیں کرنی. مخلوق کی دو قسمیں تھیں جی، ایک تھی جی عاقل اور دوسری تھی جی غیر عاقل. حاضر غیر حاضر، کوئی مشکل ٹرمینالوجی ہے جی. عاقل غیر عاقل. نوٹ کیا لکھا ہوا ہے اوپر؟ عقل بالکل استعمال نہیں کرنی، یہ لکھا ہے، بالکل بھی لفظ ساتھ ہے. تو جو انہوں نے کہا ہم نے وہی کرنا ہے. انہوں نے کہا جی عاقل میں کون کون آئے گا، عاقل میں کون کون آئے گا؟ تو انہوں نے کہا جی صرف 3 جو ہیں وہ عاقل ہیں: انسان، جن، فرشتے. یہ 3 عاقل مخلوق ہیں. ٹھیک ہے، اور باقی سب غیر عاقل. تو سب سے پہلے تو اپنا عاقل اور غیر عاقل ٹھیک کریں نا. مجھے بتائیں جی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مخلوق کا نام لیتا ہوں، آپ نے بتانا ہے عاقل کے غیر عاقل. سمجھ آ گئی بات جی؟ استاد عاقل، شکریہ. اچھا جی، طالب علم عاقل، ویری گڈ. کرسی غیر عاقل، ویری گڈ. پنکھا، قلم، مسلمان، ابلیس عاقل. ٹھیک ہے، ہاں جی. جبریل عاقل. گائے غیر عاقل. ٹھیک ہے نا، گائے نہ انسان ہے، نہ جن ہے، نہ فرشتہ ہے. ٹھیک ہے. آنکھ غیر عاقل، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. انسان آنکھ انسان ہے، آنکھ جن ہے، آنکھ فرشتہ ہے، غیر عاقل. ماشاءاللہ، عاقل غیر عاقل کا کنسپٹ کلیئر آ گیا. اب عرب یہ کرتا ہے کہ جب بھی غیر عاقل کی جمع آ جاتی ہے نا، وہ عام طور پہ مکسر ہی ہوتی ہے. یہ غیر عاقل کی جمع ہے نا، اقلام غیر عاقل کی جمع ہے نا، قلم غیر عاقل ہے نا، اس کی جمع غیر عاقل. المسلمون جمع عاقل. تو جب جمع عاقل تھی اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اوکے، رول کے مطابق چلتے رہے. لیکن جیسے ہی جمع غیر عاقل کی آئی نا، اس نے خبر میں واحد مؤنث لگا دیا. سمپل سا پوائنٹ ہے جی، یہ نوٹ کر لیں. یہ بس دوسرا پوائنٹ ہے. اس کے بعد جملہ اسمیہ میں قسم کھا کہتا ہوں اور کوئی ایڈ نہیں کروں گا اس میں چیز، بس یہ آخری تھا. کیا پوائنٹ آیا جی؟
جب جملہ اسمیہ میں مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو، جملہ اسمیہ میں مبتدا غیر عاقل جمع ہو تو خبر واحد آئے گی اور مؤنث آئے گی، خبر واحد مؤنث آئے گی۔ کوئی کہتے کیوں عام طور پہ جمع مکسر ہی بنتی ہے، ادھر کوئی بس جمع غیر عاقل ہو، جمع غیر عاقل، جمع غیر عاقل، جمع غیر عاقل۔ لے سر ذرا توجہ کیجئے گا، یہ 3 جملے آپ نے بولنے، 3 جملے، اور 3 جملے ایسے بولنے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں جی کتاب پرانی ہے، پرانے کے لیے قدیم، شاباش، جملہ سنیں جی غور سے، کتاب پرانی ہے، الکتاب قدیم، ایکسیلنٹ، دونوں کتابیں پرانی ہیں، الکتابانی قدیمانی، کتابیں پرانی ہیں، الکتب قدیمتن، الکتب قدیمتن۔ یہ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے، یہ کانسیپٹ جو ہے نا، بہت کانسیپٹ استعمال ہوا ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، خاشعۃن، وجوہ، ٹھیک ہے، وجوہ غیر عاقل کی جمع، آگے خاشعۃن، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو، میرا مقصد آپ کو صرف عربی سکھانا نہیں ہے، قرآن کی عربی سکھانا ہے، تو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے میں نے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کلیئر ہو گیا؟ لے جی میں بس کلوز کر رہا ہوں۔ جملہ اسمیہ مبتدا خبر کا مجموعہ، 2 پارٹس، مبتدا خبر۔ مبتدا وہ اسم یا پارٹ جس کے بارے میں کچھ کہا جائے اور جس سے ابتدا ہو، خبر وہ اسم یا پارٹ جو مبتدا کے بارے میں کہا جائے۔ 3 شرطیں ہیں جملہ اسمیہ بنانے کے لیے، مبتدا معرفہ خبر نکرہ، 1، دونوں فرسٹ فارم، 2، 3 جنس اور عدد میں برابر مطابقت۔ ہاں اگر مبتدا مختلف الجنس ہے، مذکر مؤنث مبتدا میں دونوں آ گئے ہیں تو خبر مذکر آئے گی۔ اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہے تو خبر واحد مؤنث آئے گی۔ لیں جی یہ 4 باتیں آپ کسی کو نہیں بتا سکتے، جا کے بتا سکتے ہیں نا 4 باتیں؟ بتا تو کسی کو تو بتائیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ بتا دیں، یقین کریں کسی کو بتا دیں، اسے پکی بات ہے نہیں سمجھ آنی، آپ کی پکی ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ لیں جی سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یا ربی یا ربی انی اسألک العفو عنی ولم یخب فیک ظنی یا مالک الملک یا وال اشکو الیک وابکی من شوم ظلم